السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ سب کے فیوریٹ ناول خطائے محبت بائے تیشا گوہر کی قسط نمبر 12۔ لیکن اس قسط سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی سے کیجیے سبسکرائب اور ویڈیو کو کیجیے لائک جی، اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی قسط کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ اب چلتے ہیں قسط کی جانب۔ دیکھو، وہ سب غلط فہمی میں ہوا تھا۔ میری جگہ تم ہوتی تو تم بھی یہی کرتی، وہ اسے دھیمے لہجے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جھوٹے ہیں آپ، اور میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ کیسے جھٹلائیں گے آپ؟ اس نے آنکھوں کو ہاتھوں کی پشت سے رگڑا، لیکن وہ پھر سے لبالب بھر گئیں۔ کیا کیا تمہارے ساتھ؟ اس کے نقوش ایک دم تن گئے۔ اسے پھر سے مژگان پہ غصہ آنے لگا۔ بلینک ڈاکیومنٹ پہ مجھ سے سائن کروائے، میرے ڈیوٹی آورز میں سے زیادہ مجھ سے کام کروایا، مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا ذلیل کیا، میں وہ سب کیسے بھول جاؤں؟ میں وہ رات نہیں بھول سکتی جب بابا کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ میں اکیلی ہسپتال میں خوار ہوتی رہی۔ آپ مجھے سارا دن کام میں بزی رکھتے تھے تاکہ میں بابا کے ساتھ وقت نہ بتا سکوں۔ بولیں، کیا وہ سب آپ نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا؟ کیا وہ سب بھی غلط فہمی میں ہوا تھا؟ جواب دیں۔ وہ بولتے بولتے رو رہی تھی، اور یاور کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اس کے آنسو پوچھنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اس کی آنکھوں میں یاور کے لیے جو نفرت تھی وہ اس کا دل بری طرح کچل رہی تھی۔ انجانے میں ہی صحیح، اس نے مژگان کو بہت تکلیف دی تھی۔ پتہ نہیں وہ اس کا مداوع بھی کر سکے گا یا نہیں۔ آئی ایم سوری۔ زندگی میں پہلی بار اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ اس وقت وہ ضبط کی جس کیفیت میں تھا صرف وہی جانتا تھا۔ نہیں چاہیے مجھے آپ کا سوری۔ کیا آپ کے سوری کرنے سے میرے بابا واپس آ سکتے ہیں؟ جواب دے مجھے۔ اب چپ کیوں کھڑے ہیں؟ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، رو رہی تھی، اسے مجرم قرار دے رہی تھی اور اس سے ہر زیادتی کا جواب مانگ رہی تھی۔ لیکن یاور کو اس وقت صرف اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو نظر آ رہے تھے، باقی ہر چیز جیسے پس منظر میں چلی گئی تھی۔ تم رو مت، جو کہو گی میں کروں گا، بس وہ نہیں۔ وہ جو ہر چیز میں منمانی کا قائل تھا اور اپنی چلاتا تھا، مژگان کے سامنے بے بسی کی انتہا کو پہنچ رہا تھا۔ مجھے واپس جانا ہے، میں آج کے بعد آپ کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ مژگان نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ اس کے الفاظ سورہ اسرافیل کی طرح یاور کے کانوں میں گونجنے لگے تھے۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کی موت کا فیصلہ سنایا تھا۔ یاور ایک دم ہوش میں آیا تھا۔ وہ اس سے الگ ہونے کی بات کر رہی تھی۔ اس کی بے بسی ایک مرتبہ پھر غصے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوگا، تم یہیں رہو گی میرے ساتھ، جب تک تمہارا غصہ اتر نہیں جاتا تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا میں۔ وہ پھر سے اپنے پرانے روپ میں واپس آ چکا تھا۔ اس کے بعد وہ جتنا بھی چیخی چلائی، یاور اسے کمرے میں بند کر کے چلا گیا تھا۔ وہ وہیں روتی بلکتی دروازے کے لاک سے الجھتی رہی۔ کیسا منحوس لاک تھا، کھول ہی نہیں رہا تھا۔ جب کافی دیر کی ناکام کوششوں کے بعد اس کی ہمت جواب دے گئی اور مزید زور آزمائی کی طاقت خود میں مفقود پائی تو وہ وہیں دروازے کے ساتھ لگ کر روتے روتے ہی سو گئی۔ وہ ساری رات اس نے ٹیرس پہ گزاری تھی۔ اپنے ماضی کا وہ دن اسے یاد آ رہا تھا جب شفیع احمد صاحب کو اس نے اپنے کمرے میں بلوایا تھا۔ جی سر، آپ نے بلوایا تھا؟ وہ نرم خو عاجزی لیے کتنی نفاست اور نرمی سے بات کر رہے تھے، اور یاور کے تنے ہوئے نقوش اور روبدار آواز نے ان کی کتنی بے عزتی کی تھی۔ یہ سب کیا ہے، بتانا پسند کریں گے آپ؟ یاور نے ایک فائل اٹھا کر ان کے سامنے میز پر پھینکی تھی۔ وہ ناسمجھی سے اسے اور فائل کو دیکھنے لگے تھے۔ مجھے نہیں معلوم سر۔ آپ کے کالے کرتوتوں کا ثبوت ہے۔ یاور کے لہجے میں کاٹ تھی۔ انہوں نے فائل اٹھا کر گہری نظروں سے اسے دیکھا ضرور تھا، مگر کھولا نہیں۔ میں کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتا سر، میں 20 سالوں سے یہاں کام کر رہا ہوں، میرا ریکارڈ بالکل کلیئر ہے۔ وہ پورے یقین سے کہہ رہے تھے، لیکن ان کی آواز ہلکی سی بھیگی تھی۔ تو اب کیا ہوا؟ ہاں، لالچ آ گیا؟ سوچا تھوڑے سے پیسے چوری کر لوں گا اور زندگی سنور جائے گی، ہے نا؟
وہ اپنے ازلی غسیلے انداز میں بات کر رہا تھا جس سے مقابل ہمیشہ خوفزدہ ہو جاتا تھا، لیکن شفیع احمد اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہے تھے، چوری؟ نہیں سر، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ یاور اپنی سیٹ سے اٹھ کر ان کے پاس آیا اور فائل کھول کر کاغذ ان کے سامنے لہرایا تھا۔ ہر چور یہی کہتا ہے، لیکن اس ثبوت کو کیسے جھٹلائیں گے آپ؟ وہ غصے میں بول رہا تھا اور شفیع احمد صاحب کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے تھے۔ یاور نے ان کے ہاتھوں کی لرزش بھی محسوس کی تھی۔ انہوں نے ایک نظر اس کاغذ پہ ڈالی تھی اور اس کے بعد وہ کچھ نہیں بولے۔ آپ ابھی اور اسی وقت گھر جا سکتے ہیں۔ غبن کیے گئے 2 کروڑ روپے بما جرمانہ وصولی کا قانونی نوٹس آپ کو مل جائے گا، وہ انہیں حتمی انداز میں بولا تھا۔ شفیع احمد کی آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے پہ کوئی شرمندگی کے آثار نہیں تھے، لیکن ان کا انداز بے جان سا ہو گیا تھا۔ جب ثبوت سامنے تھے تو وہ کیسے جھٹلاتے؟ اور کوئی ان کی بے گناہی کا یقین کرتا؟ قانون بھی تو ثبوتوں پہ یقین رکھتا ہے نا۔ اس کے بعد وہ کچھ نہیں بولے اور چپ چاپ وہاں سے چلے گئے تھے۔ یاور نے ایک گہری سانس خارج کی اور دونوں ہاتھوں سے اپنی کنپٹیاں مسلنے لگا۔ اسے وہ دن یاد کر کے بے انتہا بے چینی ہو رہی تھی۔ اس نے اسی اضطراب کے عالم میں چند گہرے سانس لیے اور اپنا فون نکال کر عادل وارثی کو کال ملائی۔ کہاں تک پہنچا کام؟ بہت پکے ہیں، ثبوت نہیں چھوڑ رہے، لیکن میں نے 1-2 چیزیں پکڑ لی ہیں، انشاءاللہ جلد اچھی خبر دوں گا۔ یاور جلد از جلد مزگان کے والد کا نام کلیئر کروانا چاہتا تھا۔ وہ بے گناہ تھے اور اس کی بیوی کے والد تھے۔ اس سے انجانے میں ایک بہت بڑی غلطی ہوئی تھی۔ وہ اس غلطی کو سدھار نہیں سکتا تھا، لیکن اس کا مداوع کرنا چاہتا تھا۔ وہ سب کچھ پہلے جیسا نہیں کر سکتا تھا، وہ سب کچھ واپس نہیں لا سکتا تھا، لیکن وہ مزگان کو پرسکون کرنا چاہتا تھا۔ پھر سے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے وہی محبت دیکھنا چاہتا تھا جو بہت مختصر عرصے کے لیے اس نے دیکھی اور محسوس کی تھی، جس محبت کی ڈوری نے اسے حقیقت سے روشناس کروایا تھا۔ وہ اسے اتنی آسانی سے ٹوٹنے نہیں دے سکتا تھا، اور ایک بات تو طے تھی کہ جب تک وہ اس کو اس غلطی کا کفارہ نہیں ادا کر دیتا، مسکان اسے معاف نہیں کرنے والی تھی۔ صبح آفس جانے کے لیے تیار ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف آیا۔ دروازے کا لاک کھول کر یاور نے چوں ہی دروازے کو دھکیلنے کی کوشش کی، وہ آدھا سا کھل کر ایک دم سے کسی نرم سی چیز سے ٹکرایا۔ یاور رد کھلے دروازے سے ہی اندر آیا تو مزگان اسے دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھی سوتی ہوئی نظر آئی تھی۔ اس نے آہستہ سے اندر داخل ہو کر مزگان کو اٹھایا اور بیڈ پر لا کر ڈال دیا۔ وہ ساری رات روتی رہی تھی، اسی لیے اس وقت اتنی گہری اور پرسکون نیند میں تھی کہ یاور کے اٹھانے پر بھی نہیں جاگی۔ یاور نے غور سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ آنسوؤں کے نشان اس کے چہرے پہ جمے ہوئے تھے۔ یاور نے اس کے بکھرے بالوں کو چہرے سے ہٹا کر محبت سے اس کے ماتھے کو چوما اور خود نہانے چلا گیا۔ کچھ منٹوں بعد وہ نہا کر نکلا اور کپڑے تبدیل کیے، اور پھر اپنے کمرے میں موجود ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر آہستہ آہستہ تیار ہو گیا، لیکن مسکان اسی طرح سوتی رہی۔ وہ جانے لگا تو کمرے سے باہر نکل کر ملازمہ کو آواز دی۔ ایک مؤدب سی عورت فوراً اس کے سامنے پیش ہوئی۔ میں آفس جا رہا ہوں، مزگان اٹھ جائے تو اسے ناشتہ بنا کر دے دیجیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ وہ کھائے ضرور۔ اگر وہ نہ کھانے کی ضد کرے تو فوراً مجھے اطلاع دیں گی آپ۔ شاید اندر کہیں اسے معلوم تھا کہ وہ ایسا ضرور کرے گی۔ ملازمہ نے سمجھداری سے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے سارے گارڈز اور ملازموں کو اکٹھا کیا اور ہدایات دیں کہ کچھ بھی ہو مزگان کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا، اور اگر وہ نکلنے کی کوشش کر بھی لے تو اس کا پیچھا کیا جائے اور یاور کو فوری اطلاع دی جائے۔ اس کے علاوہ وہ وقتاً فوقتاً اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کرتا رہے گا۔ وہ سب کو اس قسم کی چند اور ہدایات دے کر آفس چلا گیا۔ سر، وہ انہوں نے ہمیں دھمکی دی تھی۔ حویلی کے گارڈز اس وقت شہباز علی سکندر کے سامنے موجود تھے اور یاور کے آ کر مزگان کو لے جانے کی بابت بتا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ، انہوں نے انہیں اشارہ کر کے بھیج دیا۔ اب وہ اسے لے بھی جائے تو وہ لڑکی اس کے ساتھ رہنے کو راضی نہیں ہوگی۔ میں نے اسے سب بتا دیا ہے۔ بشمہ تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھی ہوئی شہباز علی سکندر سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے لگ نہیں رہا کہ اتنی جلدی وہ اسے ڈھونڈ لے گا، بس اب اس وقت کا انتظار کرنا ہے جب وہ لڑکی اسے چھوڑ دے یا وہ خود اسے نکال باہر کرے۔ شہباز علی سکندر سکون سے ٹیک لگائے کرسی پر بیٹھے تھے اور فاتحانہ انداز میں مسکرا رہے تھے۔ اگلے مہینے میرال اور یاور کی شادی ہے۔
میرا خیال ہے اب ہمیں پبلکلی اناؤنس کر دینا چاہیے. میں نے ایک دو چینلز اور نیوز ایجنسی سے بھی بات کر لی ہے، وہ صرف میرے اشارے کے منتظر ہیں. وشما شہباز علی سکندر سے کہہ رہی تھیں اور وہ کچھ سوچ رہے تھے. ابھی نہیں، میں چاہتا ہوں وہ لڑکی اس کی زندگی سے مکمل طور پر چلی جائے، ورنہ تم جانتی ہو اس قسم کے سکینڈلز بزنس کو کتنا نقصان دیتے ہیں. شیئرز کی قیمتیں گر جائیں گی. ایک ہی مقت وہ کر چکا ہے، میں مزید کوئی نقصان نہیں اٹھانا چاہتا. شہباز علی سکندر نے دور تک سوچا تھا. وشما نے اپنے بھائی کی بات سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا. اس امپائر کی آدھے کی حصے کی دار تو وہ بھی تھیں. اگر نقصان ہوتا تو ان کو بھی ہوتا. اسی دوران رومانہ چائے کے ساتھ لوازمات کی ٹرالی پکڑے ملازمہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئیں تو ان کے کان میں بھی یہ بات پڑ گئی کہ یاور نے اس لڑکی کو ڈھونڈ لیا ہے. وہ لڑکی کہاں ہے اب؟ وہ شہباز علی سکندر کے ساتھ ایک طرف کو بیٹھ گئی تھی. اندر سے کافی مضطرب تھیں لیکن ظاہر نہیں کر رہی تھیں. ظاہر سی بات ہے، بیٹا اپنی مرضی سے شادی کر چکا تھا اور ان کی مرضیوں کو اہمیت بھی نہیں دے رہا تھا. اکلوتا بیٹا ہونے کی حیثیت سے اس کی شادی اور مستقبل کے حوالے سے ان کے بھی کچھ ارمان تھے جو اب پورے ہونا ناممکن تھے. اور دوسرا، وہ ابھی تک اس لڑکی سے ملی بھی نہیں تھیں. جس طرح یاور ان کے سامنے اس کی حمایت میں بول رہا تھا، نہ جانے کیوں انہیں لگ رہا تھا کہ اس لڑکی نے ان کے بیٹے کو دولت کی خاطر پوری طرح اپنے جال میں پھانس لیا ہے اور کوئی ایسا جادو کر دیا ہے کہ وہ میرال جیسی خوبصورت اور محبت کرنے والی دولت مند لڑکی تک کو ٹھکرا چکا تھا. کہاں ہوگی؟ تمہارا بیٹا اسے اپنے گھر لے گیا ہے. شہباز علی سکندر نے طنز سے ہنکارا بھرا. رومانہ نے ان کی بات کے جواب میں کوئی تاثر نہیں دیا، لیکن وہ چائے پیتے ہوئے بہت کچھ سوچ رہی تھی. مزگان کی آنکھ کھلی تو اسے اپنا سر ایک دم چکراتا ہوا محسوس ہوا. اس نے چکراتے سر کے باوجود نگاہیں گھما کر خود کو نامانوس سی جگہ کی پہچان کروائی، اور جب اسے سب کچھ یاد آیا تو اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے ہی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی. لیکن اس قدر گارڈز اور ملازموں کی فوج نے اس کا راستہ روکا تھا کہ وہ چاہ کر بھی باہر نہیں جا سکی. روتی بلکتی وہ واپس اندر آ گئی. کچھ دیر بعد ایک ملازمہ نے اس کے آگے ناشتہ رکھا تو اس نے منہ پھیر لیا. اسے اس وقت اس گھر سے جڑی ہر چیز زہر لگ رہی تھی. جو ملازمین کی ہیڈ تھی وہ اسے پڑھی لکھی اور تہذیب والی عورت لگ رہی تھی. سب اسے مسز مہتاب کہہ رہے تھے. مسز مہتاب نے اس کے پاس آ کر اسے بہت سمجھایا، ہر طرح سے قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کھانے کے لیے نہیں مانی. انہوں نے کھانا اس کے آگے ہی رہنے دیا کہ جب اسے بھوک لگے گی کھا لے گی، اور ساری صورتحال سے یاور کو بھی آگاہ کر دیا تھا. ایمان کا نام اس نے یاور کے سامنے دانستہ طور پر نہیں لیا تھا. کیا معلوم وہ اسے بھی کہیں قید کر دیتا. اگر اس عورت کو ایمان کے بارے میں معلوم تھا تو یقیناً یاور کو بھی ہوگا. وہ ایمان کو کسی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی. اغوا سے لے کر اب تک اسے 2 دن ہو گئے تھے. نہ جانے وہ اکیلی گھر پہ کیسے رہ رہی ہوگی. اسے ایمان کے حوالے سے بھی طرح طرح کے خیال آ رہے تھے. اسے کچھ بھی کر کے یہاں سے نکلنا تھا، اور نکلنے کے لیے اسے طاقت چاہیے تھی. کل سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب جسم میں کمزوری بھی محسوس ہونے لگی تھی. اسے جلد از جلد ایمان کو لے کر ان لوگوں سے کہیں دور جانا تھا. اسی خیال کے تحت اس نے چند لقمے زہر مار کر لیے تھے. کھانا ایک شیف نے بنایا تھا اور بہت زبردست بنایا تھا. 2 نوالے لینے سے ہی اس کی بھوک چمک اٹھی تھی. ابھی وہ کھا ہی رہی تھی کہ گھر کا اندرونی دروازہ کھلا اور ایک طرح دار عورت اندر داخل ہوئی. وہ عین اس کے سامنے آ کر رکی تھی. یہ گھر 2 منزلہ تھا، لیکن اوپر کا پورشن بہت کم استعمال ہوتا تھا. اوپر 3 بڑے بڑے کمرے تھے، جن میں سے ایک میں یاور کا جم تھا. نیچے 4 کمرے تھے، 2 ایک ساتھ اور 2 آمنے سامنے. دائیں طرف والا کمرہ گیسٹ روم تھا اور بائیں طرف والا یاور کا اسٹڈی روم تھا، جسے وہ گھر والے آفس کے طور پر بھی استعمال کرتا تھا. سامنے کے 2 کمروں میں سے پہلا والا ڈرائنگ روم تھا اور دوسرا یاور کا بیڈ روم تھا، جس میں وہ مزگان کو سوتا چھوڑ کر گیا تھا. کچن مغربی طرز کا اوپن سٹائل میں تھا اور لاؤنج سے صاف نظر آتا تھا. لاؤنج میں ایک طرف کو لگژری صوفے رکھے ہوئے تھے، جس پر بیٹھ کر سامنے والی دیوار میں نصب بڑی سی اسکرین پر کچھ بھی دیکھا بھی جا سکتا تھا. ایک اسکرین باقی کے کمروں اور اس کے بیڈ روم میں بھی لگی ہوئی تھی، اور لاؤنج میں ہی دوسری جانب کو ڈائننگ ٹیبل تھا. اس وقت وہ ڈائننگ ٹیبل کے گرد رکھی ایک کرسی پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی جب یاور کی موم رومانہ شہباز علی سکندر اس کے سامنے آ کر رکی. تو تم ہو وہ جس کی وجہ سے میرا بیٹا مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے.
ان کے الفاظ پہ مسکان ایک دم نوالا لیتے لیتے اٹھ گئی۔ آپ؟ اس نے نہ سمجھنے کے انداز میں پوچھا۔ میں یاور کی ماں ہوں۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ ایک تو تمہارے باپ نے اتنا بڑا فراڈ کیا ہماری کمپنی کے ساتھ، اور تم پھر بھی اتنی بے شرمی سے میرے بیٹے پر ڈورے ڈالتی رہی، وہ زہر آلود لہجے میں کہہ رہی تھی۔ مسکان کو پھر سے رونا آنے لگا۔ اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود وہ اس وقت بالکل ایک جاہل عورت لگ رہی تھی۔ میرے بابا نے کچھ نہیں کیا تھا، اور آپ کا بیٹا اتنا معصوم نہیں ہے کہ اسے کوئی پھنسا سکے۔ وہ بھیگے مگر مضبوط لہجے میں بولی تو رومانہ 2 قدم اس کے نزدیک ہوئیں۔ دیکھو لڑکی، ہم اونچے خاندان کے لوگ ہیں، ہم اپنے جیسے لوگوں میں رشتہ داریاں بناتے ہیں۔ تمہیں کبھی وہ مقام نہیں مل سکتا جو میرال کا ہے۔ اگلے ماہ اس کی شادی ہے اپنی منگیتر سے، جتنی جلدی ہو سکے اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ میرال سے محبت کرتا ہے۔ تم سے تو اس نے وقت گزاری کے لیے نکاح کر لیا، جب اس کا دل بھر جائے گا تو تمہاری طرف تو وہ دیکھے گا بھی نہیں، اور خود ہی نکال کر باہر پھینکے گا تمہیں، اپنے گھر سے بھی اور اپنی زندگی سے بھی۔ اب اگر تم میں ذرا سی بھی شرم بچی ہے تو تم اب یہاں نہیں رہو گی۔ وہ اس وقت وشما کی زبان بول رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں یہاں اپنی مرضی سے رہ رہی ہوں؟ آپ کے بیٹے نے مجھے یہاں زبردستی قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ لوگ مجھے جانے نہیں دے رہے آپ کے بیٹے کے حکم کی وجہ سے۔ اس نے ملازموں کی طرف اشارہ کیا۔ اور میں اپنے بابا کے قاتلوں کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں رہنا چاہتی۔ آپ کو اور آپ کے اونچے خاندان کو مبارک ہو آپ کے بیٹے کی شادی۔ اپنے بیٹے سے کہیں مجھے جانے دے، میں اس کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ بولتے ہوئے مسکان کی آواز کانپ رہی تھی اور اب وہ اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ رومانہ کو اسے یوں دیکھ کر کوئی ہمدردی نہیں ہوئی تھی۔ اس لڑکی نے میرال کا حق چھینا تھا، تو اگر وہ رو بھی رہی تھی تو رومانہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اسے روتا دیکھ کر انہیں نہ اچھا لگ رہا تھا نہ برا۔ وہ بس چاہتی تھیں کہ ان کا بیٹا سکون سے اچھی زندگی گزارے، جو تبھی ممکن تھا اگر یہ لڑکی ان کے بیٹے کی زندگی سے چلی جاتی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھیں کہ زندگی سے چلے جانے اور دل سے چلے جانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اگر سمجھتیں تو ایسی باتیں کبھی نہ کرتیں۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تمہیں کیسے بھی کر کے یہاں سے جانا ہوگا، سمجھ گئی؟ میرے بیٹے کے وجود پہ تمہارا منحوس سایہ بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ جب سے آئی ہو ہماری زندگی جہنم بنا دی ہے۔ پہلے باپ نے کیا کم کیا تھا جو اب بیٹی بھی آ گئی؟ وہ تو اسے تانا دے کر چلی گئیں، اور میرے بابا بے قصور ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے، آپ سب نے مارا ہے انہیں، میں کسی کو بھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ مسز مہتاب نے اسے اٹھا کر اوپر بٹھانا چاہا تو اس نے ان کے ہاتھ بھی جھٹک دیے۔ دور ہٹیں مجھ سے، کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، منحوس ہوں میں۔ آپ سب لوگ ایک جیسے ہیں، مجھے یہاں سے باہر نکالو پلیز، کوئی میری مدد کرو۔ وہ اب زور زور سے چیخنے لگی تھی۔ بے بسی کی انتہا تھی، مجبوری تھی یا سزا کے من پسند ہم سفر ملا بھی تو قسمت نے کیسا کھیل کھیلا اس کے ساتھ۔ جب سے بابا گئے تھے وہ مسلسل تکلیف میں تھی۔ خوشیاں جیسے اب اس پہ حرام ہو چکی تھیں۔ جس کا ساتھ کبھی دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا، اب اسی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ دیر واویلا کرنے کے بعد اس نے اپنی آنکھیں رگڑ کر آنسو صاف کیے اور ایک دم فرش سے اٹھی۔ مجھے ابھی آپ کے باس سے بات کرنی ہے، اس نے رندھی آواز میں کہا۔ مسز مہتاب نے فوراً اس کے حکم کی تعمیل کی اور گھر کے لینڈ لائن سے یاور کا نمبر ملا دیا۔ گھر کا نمبر دے کر یاور نے فوراً کال ریسیو کی تھی۔ وہ اس وقت کچھ معاملات دیکھ رہا تھا۔ اس کے نکاح کی خبر نے پورے آفس میں ہی نہیں بلکہ ساری بزنس کمیونٹی میں عجیب سی فضا قائم کر دی تھی۔ میڈیا والے الگ سوال جواب کر رہے تھے۔ اتنی مصروفیت کے باوجود اسے بار بار مسکان کا خیال آ رہا تھا۔ وہ اپسیٹ تھی اور اس سے ناراض تھی، لیکن وہ کچھ بھی کر کے اس کو منا لے گا۔ انہی سوچوں میں وہ تمام ممبرز کے ساتھ گفت و شنید میں مصروف تھا جب تھوڑی دیر بعد اس کا فون بجا۔ گھر کا نمبر تھا۔ سر، آپ کی والدہ آئی تھیں ابھی، وہ میڈم کو کافی کچھ کہہ کر گئی ہیں جو بالکل بھی اچھے الفاظ نہیں تھے، اور میڈم اس وقت سے روئے جا رہی ہیں، مسز مہتاب نے اسے بتا دیا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا سب کچھ نمٹا کر جلدی آ جاؤں، تب تک آپ اس کا اچھے سے خیال رکھیں اور دھیان رکھیے گا کہ وہ باہر نہ نکلے۔ اس نے ہدایات تو دے دیں مگر وہ مسز مہتاب کی بات سن کر کافی پریشان ہو گیا تھا۔ پہلے ڈیڈ اور اب موم بھی؟ سر، وہ میڈم آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔
مسز مہتاب نے کچھ جھجکتے ہوئے اسے بتایا تو اسے تھوڑا سا اچنبھا ہوا۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے مزگان سے بات کروانے کو کہا۔ مسز مہتاب نے ریسیور مزگان کے ہاتھ میں دے دیا۔ مجھے باہر جانا ہے، اندر میرا دم گھٹ رہا ہے۔ فون میں سے مزگان کی رندھی ہوئی آواز سنائی تھی۔ آواز کافی بھاری ہو رہی تھی، شاید وہ زیادہ ہی روتی رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر یاور کو کچھ تسلی ہوئی تھی، کم از کم اس نے بات تو کی۔ میں آ جاتا ہوں گھر، پھر لے جاؤں گا تمہیں، وہ اس کی فکر میں تھا۔ آپ میرے سامنے نہ ہی آئیں تو بہتر ہوگا، میں اس وقت آپ کا نام بھی نہیں سننا چاہتی۔ سب کو اس نے دشمن بنا لیا تھا۔ وہ اکیلا تھا جو مزگان کے لیے لڑ رہا تھا، اور جس کے لیے لڑ رہا تھا وہ بھی اس کے خلاف ہو گئی تھی۔ تو پھر فون کیوں کیا؟ وہ اس سے ناراض تھی لیکن بات بھی کر رہی تھی۔ اس نے نرمی سے پوچھا، آپ کے گارڈز مجھے جانے نہیں دے رہے، اور آپ کی اجازت کے بغیر یہ مجھے جانے نہیں دیں گے، چاہے میں گھٹ گھٹ کے مر جاؤں۔ اس کی آواز سے یاور کا دل دکھ رہا تھا۔ وہ اتنی دل برداشتہ ہو رہی تھی، یاور سمجھ سکتا تھا کہ اس کی موم کی باتوں کی وجہ سے مزگان کافی ڈسٹرب ہوئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے باہر نکلے تو شاید کچھ فریش ہو جائے۔ یہ سوچ کر یاور نے اسے باہر بھیجنے کی حامی بھر لی تھی۔ اکیلے تو میں بھی تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ اچھا، تم ڈرائیور اور ایک ملازمہ کے ساتھ چلی جاؤ، جہاں کہو گی وہ تمہیں لے جائیں گے، لیکن بھاگنے کا سوچنا بھی مت۔ آخر میں وہ اسے وارننگ دینا نہیں بھولا تھا۔ اندر کہیں اسے دھڑکا سا تھا کہ وہ ایسی حرکت ضرور کرنے کی کوشش کرے گی۔ مزگان نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ ایک مرتبہ وہ اس قید خانے سے باہر نکل جاتی تو پھر کچھ بھی کر کے وہ یہاں سے چلی جاتی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے شکست خوردہ انداز پہ یاور نے سکون کا سانس لیا۔ شاید وہ خود کو سمجھا چکی تھی، لیکن اسے اب بھی کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ اس نے ڈرائیور اور ملازمہ کو سختی سے اس پہ نظر رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ وہ اب مزگان کے حوالے سے کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی ناول کی نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔